اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم الرؤوف الرحیم ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمین۔ بادئ توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، میری ملت کے نوجوانوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے عاشقانہ طور پر، غلامانہ طور پر، محبتانہ طور پر درود پاک کی ڈالیاں اس طرح نچھاور کرے کہ جس طرح خود خالق کائنات اپنی لاریب کتاب قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا طبیبنا ملجانا و ماوانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گونگی ہوئی آج کچھ زبان کہتے کہتے، گونگی ہوئی آج کچھ زبان کہتے کہتے، ہچکچا گیا میں خود کو صاحب ایمان کہتے کہتے، اور توفیق نہ ہوئی مجھے ایک وقت کی نماز کی، توفیق نہ ہوئی مجھے ایک وقت کی نماز کی، اور مؤذن چپ ہو گیا اذان کہتے کہتے، اور پوچھا جو کسی غیر نے یہ مہینہ ہے کون سا، پوچھا جو کسی غیر نے یہ مہینہ ہے کون سا، پانی ہاتھ سے گر گیا رمضان کہتے کہتے، اور یہ ایک سجدہ جسے تم گراں سمجھتا ہے، یہ ایک سجدہ جسے تم گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ رب العزت کی فضل و کرم، حضور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نالین مقدسہ اور زلف عنبری کے توسل، بزرگان دین بالخصوص حضور مرشد پاک کی نگاہ فیضان سے آج ہم اور آپ ایک نورانی و عرفانی مجلس پاک میں بیٹھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کا کروڑا احسان کہ اس نے اپنے محبوب کے صدقے سے ہمیں یہ نور والا ماہ ربیع النور شریف زندگی میں پھر عطا فرمایا۔ پھر سونے پہ سہاگا یہ ہیں کہ اس میں ہمیں ایک عظیم الشان جلسہ قائم کر کے اس کے اندر آل رسول، جس کا چہرہ دیکھ کر کے خدا یاد آ جائے، جس کی زندگی کا ہر لمحہ سنت مصطفیٰ پر گزرے، جو جس گلی سے نکلے، جس شہر سے نکلے، جس گاؤں سے نکلے، جس علاقے سے نکلے، وہاں پر مسجدیں اور مدرسے قائم ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں نے خطبہ مسرونہ کے بعد جو آیت کریمہ تلاوت کی ہیں، اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، مقصد انسانیت کو اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے مقصد انسانیت، انسان کو کیوں پیدا فرمایا، یہ سارا بیان اس آیت کریمہ میں بیان فرما دیا ہے۔ فرمایا انسان تو در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، تو ہر جگہ آوارہ گھوم رہا ہے، سن میں نے تجھے دنیا میں آوارہ گھومنے کے لیے نہیں بھیجا تھا، میں نے تجھے دنیا میں اس لیے بھیجا تاکہ تو میری عبادت کرے۔ رب نے اپنی ربوبیت کو ظاہر کرنے کے لیے اس انسان اور جنوں کو بھیجا، اور یہ انسان اس دنیا میں آ کر کے اپنے رب کی عبادت کرے، اپنے رب کو سجدہ کرے، تو یہی یہ مقصد انسانیت ہے۔ وگرنہ انسان اپنے مقصد سے انحراف کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے۔ اب اللہ کی عبادت کے کئی طریقے، ارکان اسلام جو 5 بتائے گئے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ یہ جو نماز ہے نا، اہم العبادت، سب سے اہم فرض نماز ہیں،
انسان پر دن میں 5 وقتہ نمازیں فرض ہیں، اور پھر جو انسان نماز نہیں پڑھتا، اور اس نماز کی تاکید قرآن پاک میں کئی متعدد آیات سے ثابت ہے. کہیں ارشاد ہوتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہیں ارشاد ربانی ہوتا ہے اقیم الصلاۃ، کہیں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، کہیں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہیں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور کئی احادیث مبارکہ سے بھی اس نماز کی تاکید ثابت ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ، یعنی قیامت کے دن بندے سے پہلے جس چیز کا حساب ہوگا وہ نماز ہے. اور یہ نماز میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. میرے آقا فرماتے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، یعنی نماز کے اندر میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائی گئی ہے. اب جو نبی کا سچا غلام ہے، جو نبی سے محبت کرتا ہے، جس کا یہ دعویٰ ہے کہ میں نبی سے محبت کرتا ہوں، تو اپنے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک ضرور پہنچائے گا. ورنہ محبت کے دعوے ہیں، محبت صرف دعویٰ نہیں دلیل مانگتی ہے، اور صرف محبت نام کی نہیں. ارے جو محبت ہمیں بستر سے اٹھا کر کے مسجد تک نہ لا سکے گی، وہ محبت ہمیں قبر سے اٹھا کر کے جنت میں کیسے لے کے جائے گی. اب نماز جو نہیں پڑھتے ہیں ان کی وعید کے بارے میں بھی قرآن پاک کی کئی آیات آئی ہیں، اور حدیث پاک میں بھی کئی حدیثوں سے اس نماز نہ پڑھنے والے کی وعید ثابت ہے. اور یہاں تک بتایا گیا ہے کہ جب بے نمازی گھر سے نکلتا ہے تو یہ زمین پناہ مانگتی ہے، مولا مجھے اجازت دے میں میرا کلیجہ چیروں اور اس کو اپنے اندر دبوچ دوں. اتنی خطرناک بے نمازی کی وعید ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک بے نمازی کو زمین بھی اپنے اندر جگہ نہیں دیتی ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دور حکومت تھا. اس دور میں ایک بڑھیا عورت رہا کرتی تھی. بڑھیا عورت، اس کا پیسہ کیا تھا کہ وہ دن میں جنگل میں لکڑیاں اکٹھا کرتی، اور جنگل میں لکڑیاں اکٹھا کر کے پھر بازار میں آ کر کے ان کو بیچا کرتی تھی. ایک مرتبہ کیا ہوا، یہ اس کا رات دن کا اصول تھا، پھر بازار سے جو بھی ساز و سامان خرید کر کے اپنے رات کے کھانے کا بندوبست کرتی. ایک دن کیا ہوا کہ وہ لکڑیاں خرید کر لکڑیاں اکٹھا کر کے بازار میں جا کر کے بیچنے کے بعد وہ جب گھر کی طرف روانہ ہوئی تو راستے میں اس کو ٹھوکر لگ گئی. راستے میں ٹھوکر لگی، اس کا سارا تیل زمین نے پی لیا. اب اس نے وہ رونے لگ گئی، اس نے کہا میری حلال کمائی زمین نے کیوں پی. اس کے بعد اس نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ کا رخ کیا. وہاں جا کر کے کہنے لگی آپ اس سلطنت اور اس امپائر کے حاکم ہیں، میں آپ کی بارگاہ میں ایک عرض لے کے آئی ہوں. زمین نے بغیر قصور کے میرا تیل پی لیا ہے. میں دن بھر پیسہ کرتی ہوں، دن بھر پسینہ بہاتی ہوں، رات کے وقت جو پیسہ اکٹھا ہوتا ہے اس سے میں رات کے کھانے کا بندوبست کرتی ہوں. آج کیا ہوا کہ میں تیل لے کر کے جا رہی تھی، راستے میں مجھے ٹھوکر لگی اور زمین نے میرا تیل پی لیا. زمین نے میرا تیل پی لیا ہے. اے فاروق اعظم سنو، زمین سے کہو کہ میرا تیل واپس کر دے. تو حضرت فاروق اعظم نے فرمایا اماں تجھے اگر تیل ہی چاہیے تو دارالمال سے لے سکتی ہیں، یہاں تجھے جتنا تیل چاہیے تو لے جا سکتی ہیں. اس عورت نے کہا نہیں، میں تو وہی تیل لوں گی جو میرا تیل زمین نے پیا ہے. میرا تیل زمین نے کیوں پیا ہے؟ میرا قصور کیا تھا؟ میں حلال کمائی سے پیسے کمایا کرتی تھی. اس کے بعد کیا ہوا، حضرت فاروق اعظم نے فرمایا یہ ماننے والی تو ہے نہیں. اب وہ حضرت فاروق اعظم بھی جلالی تھے، عظیم المرتبت صحابی رسول خلیفہ تام، حضور کے ایسے صحابی جن کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کیا، ایک نوٹ لکھا، کاغذ پر نوٹ لکھا کہ زمین اس بڑھیا کا تیل واپس کر دے ورنہ میں تیرے اندر بے نمازی کو دفن کر دوں گا، ورنہ میں تیرے اندر بے نمازی کو دفن کر دوں گا. اتنا کرنے کے حضرت فاروق اعظم نے خط لکھنے کے بعد جہاں اس بڑھیا کا تیل گرا تھا وہاں پر اس خط کو دفن کیا. اللہ اکبر، روایت بتاتی ہے جیسے ہی خط کو زمین کے اندر دفن کیا زمین کا کلیجہ پھٹتا ہے اور اس بڑھیا کا تیل کا پھوارا اٹھ پڑتا ہے. تو پتہ کیا چلا، بے نمازی سے زمین بھی پناہ مانگتی ہے. اور یہ انسان اللہ نے پیدا تو عبادت کے لیے کیا ہے مگر دنیاوی مصروفیات میں اتنا صرف ہو چکا ہے. آج کہا جاتا ہے کہ نماز پڑھو تو کہتے ہیں کپڑے صاف نہیں، ٹائم نہیں ہے. اللہ رب العزت نے جس رب نے تمہیں جوانی دی، بوڑھاپا دیا، کان ناک ہاتھ سب نعمتیں دی، کیا ہم اس رب کے لیے کچھ منٹ نکال کر کے اس کو 2 سجدے نہیں کر سکتے؟ جس رب نے ہمیں طرح طرح کی نعمتیں دی،
طرح طرح کی دولت, طرح طرح کا بزنس دیا, اس رب کے لیے اس رب کو بھول کر کے ہم بزنس میں مصروف ہو چکے ہیں. دوستو, میرے رب کی رحمت ہر روز اپنے بندے سے مخاطب ہو کر کہتی ہے, اور ناتان کہاں ٹھوکریں کھاتا پھر رہا ہے, کیوں در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے, آ میری بارگاہ میں تو سجدے کر کے تو دیکھ, پھر میری رحمت تجھے کس طرح سینے لگاتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اپنے رب کی عبادت کریں, کیونکہ نماز جب بندہ پڑھتا ہے نا, اور دیکھیں سائنس کا بھی کہنا ہے, سائنس نماز کے اخروی فائدے تو بہت ہیں, لیکن دنیاوی ایک فائدہ ہے. سائنس نے جب نماز پہ سرچ کیا نا, ریسرچ, تو اس نتیجے پر پہنچی کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے, یہ دل ہر روز دل میں فوارے دل سے خون کے فوارے نکلتے ہیں, اور پھر انسان کی ہر رگ میں پہنچنے چاہیے. اگر رگ میں نہیں پہنچتے ہیں تو پھر اس کو ہارٹ اٹیک کی بیماری ہوتی ہے. اب جب بندہ رکوع کرتا ہے تو یہ دل اور دماغ دونوں برابر ہو جاتے ہیں, پھر یہ دل اس خون کو دماغ تک آسانی سے پہنچا سکتا ہے. پھر سجدے میں جیسے ہی جاتا ہے تو دماغ نیچے, دل اوپر رہ جاتا ہے, پھر تو وہ دل آسانی کے ساتھ اس دماغ تک خون پہنچا سکتا ہے. تو دنیاوی فائدے بھی, اور نماز نہ پڑھنے والا انسان چاہے کتنا ہی در بدر کی کتنا ہی پیسہ کما لے, مگر اس کو سکون نہیں مل سکتا ہے. آج سکون کے لیے انسان کتنا ترستا ہے, کئی ملکوں سفر کرتا ہے, مگر انسان کو سکون کہیں نہیں مل سکتا, کیونکہ سکون تو میرے رب نے اپنی عبادت میں رکھا ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, لوگوں در بدر کی ٹھوکریں مت کھاؤ, اگر سکون چاہیے تو مسجدوں میں آ کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لو, پھر جو تمہیں سکون ملے گا وہ تو وقت ہی بتائے. تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں سچا پکا نمازی بنائے, اور آج کی اس عظیم الشان محفل کو اپنی بارگاہ وحدانیت میں قبول فرمائے, اور ہم سب کے لیے اس کو ذریعہ نجات بنائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.